اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة وأقیموا الصلاة وبشر المؤمنین وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو ساز و سامان، زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو کیا آج کے حالات میں ہم گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے دوسری آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو یعنی فرعون اور فرعون کی قوم کے لیے ہلاکت و بربادی کے لیے یعنی بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ چند باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ ہارون علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو۔ یہ باتیں کیوں کہیں؟ یعنی فرعون ایک بہت ہی بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو ان کے ڈر کی وجہ سے اتنا ڈرا دیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کے قوم کے کچھ لوگ جو تھے ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ جا کے ہم باہر میں مسجد میں، کھیت کھلیان میں، چٹیل میدان میں ہم نماز پڑھ کر کے آئیں۔ تو کہا کہ ہم جا ہی نہیں سکتے۔ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرعون جب تک ہے ہم نماز پڑھنے جا ہی نہیں سکتے۔ تب اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کہا کہ تم وہاں پر اپنا گھر بناؤ اور گھروں کے اندر ہی تم نمازیں ادا کرو۔ تو کیا اس معاملے میں ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ظاہر سی بات ہے کہ پوری جماعت کے پیچھے دشمن اگر لگی ہے تو ایسی حالت میں بھی ہمیں اور آپ کو بھی گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کب؟ جب پوری جماعت کے پیچھے دشمن لگے رہیں تب ہمیں اور آپ کو گھر میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت نازل کی اور کہا کہ تم اپنے گھروں میں ہی گھر کو مسجد بنا لو اور گھروں میں ہی تم نماز پڑھ لو اور اپنا قبلہ بیت المقدس کی طرف کر لو، چونکہ پہلے قبلہ جو ہے بیت المقدس ہی کی طرف تھی، تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یعنی تم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر ہی میں نماز پڑھ لو جہاں تمہیں فرعون کا کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے۔
تو آج بھی اگر دشمن کا ڈر رہتا ہے تو انسان گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی۔ کب بد دعا کی آئیے سنتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر واعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں رہا، یعنی ہر طریقے سے ہر اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا لیکن نہیں سمجھ میں آیا، اور پھر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو مال و دولت دیا، ساز و سامان دیا اور طرح طرح کے مال دیا، دنیاوی زندگی میں یہ سب کچھ دیا، اور اے ہمارے رب تو اسی واسطے دیا ہے تاکہ تیرا حکم کا پالن کرے، تیرا حکم کو مانے، لیکن یہ تیرا حکم نہیں مانتا ہے، اے اللہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دے، تیری راہ سے اس کو گمراہ کر دے اور ان کو عذاب میں ڈھکیل دے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر واعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان کے حق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ایمان لائیں گے بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے، ان کے لیے اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں، تو اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ہی فرعون نے کہا کہ اب میں ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن اس وقت اعلان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ اللہ کے دبوچ میں آ چکے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی تھی، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے اتمام حجت، یعنی تمام دلیلوں کے آ جانے کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب یہ ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، تو پھر آخر کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سمجھانے کے باوجود جب نہیں سمجھا تو پھر کہا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 950 سال دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد جب لوگ بات نہیں مانی تو بالآخر اپنے قوم کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، رب لا تذرنی فردا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔ اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے یہ خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بد دعا کیا تو بد دعا جانتے ہیں کتنا دن بعد قبول ہوئی؟ بد دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کیا تو بد دعا کا فائدہ کب ملا؟ بد دعا کا فائدہ 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا اس وقت ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے
کہ تم اپنی دعوت و تبلیغ اور دعوت توحید بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جد و جہد جاری رکھو، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھو، اور تم ایسی ہی جو لوگ تمہاری باتوں کو نہیں مانتے ہیں تم ایسی بد دعا کرتے رہو۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دشمنوں کا خوف ہو تو گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب کسی قوم میں دعوت و تبلیغ کرتے کرتے اگر بات اگر نہیں مانتا ہے تو ایسے قوم کے لیے بد دعا کرنی چاہیے، بد دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔